الحزن إن شئت سهلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ تھوڑے سامنے اج میں جس موضوع تو گفتگو کرنی ہے وہ ہے رمضان شعبان دے فضائل اور احکام۔ شعبان شروع ہو گیا ہے، یہ کی فضیلتاں نے، یہ کی احکامات نے، انہاں دے اندر لوکاں نے روزے رکھنے نے، اور انسان جڑا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں حکم یہ دیتا ہے کہ تو اللہ دی عبادت کرنی، رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے تو اللہ دی عبادت کرنی ہے اور سجدہ گزار رہنا ہے حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ کہ اسی عبادت دے اندر، سجدہ گزاری دے اندر تیری موت واقع ہو جائے۔ لہذا جڑیاں منسوس چیزاں نے انہاں تو ہٹ کے انسان کسی چیز ان عبادت دا درجہ دے لوے، وہی اپنی غلط ہے، لیکن وہ اللہ دے ہاں وہ دا درجہ عبادت دا نہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام۔ ہن جمعہ دا دن جڑا ہے یہ بڑا بابرکت ہے، یہ عید دا دن بھی ہے، مسلمانہ دا ہفتہ وار عید ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، کہ جمعہ دی رات بھی تسی اٹھ کے باقاعدہ قیام نہ کریا کرو، کہ یہ دی کوئی الگ فضیلت ہے کہ بندہ جمعہ دی رات نو خاص کر لے کہ میں اس رات قیام کریا کرنا ہے، اور نہ ہی ولا تختصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام، دن سارے کچھ نے، یہ نہ آکھو کہ ہن جمعہ دا روزہ جڑا ہے وہ میں رکھیا کرنا ہے، جمعہ دی فضیلت بڑی ہے یہ دا میں روزہ رکھیا کرنا ہے۔ جمعہ دی رات نو کوئی اضافی نفل نہیں، جمعہ دے دنہ دے اندر کوئی روزہ نہیں، باوجود اس دے کہ انہاں دی فضیلت ہے، باوجود اس دے انہاں دا مقام ہے، اور انہوں عید دا دن بھی آکھیا جاندہ ہے۔ الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں اے اگر ایسی گل ہو جاوے کہ پہلوں تو بندہ روزے رکھدا چلیا آ رہا ہے، قضائی دے روزے نے یا نظر دے روزے نے، تو درمیان دے اندر اگر اتفاقاً جمعہ دا دن آ گیا ہے تو ادھنوں روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اتفاقاً جمعہ رات جڑا ہے وہ آ گئی تے جمعہ دی رات بھی آ گئی ہے، وہ دا معمول ہے ہر رات خاص نفل پڑھن دا، تو وہ اگر اتفاقاً آ گیا معمول دے اندر تو وہ پڑھ سکتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، وہ الگ گل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ الگ تو خاص کر کے
اس دن نہ کوئی روزہ رکھنا چاہیے تے نہ کوئی جڑا ہے وہ قیام کرنا چاہیے۔ تے لیلۃ القدر جڑا ہے ہن اندازہ کرو تسی کہ لیلۃ القدر اللہ ذوالجلال والاکرام دس سکدے سی اپنے بندیاں نوں۔ لیلۃ القدر دا تے پتہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نوں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے لیلۃ القدر بھی مخصوص نہیں کیتی کہ جڑی رات اے لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن ایک گھڑی آتی ہے بڑی تھوڑی جی، وہ دے اندر انسان جڑی بھی دعا کرے اللہ ذوالجلال والاکرام قبول کرتے ہیں، لیکن اس گھڑی دا بھی خاص نہیں کیتا کہ وہ گھڑی آوا۔ یہ اندر علماء کرام پھر کئی اپنی گلاں کرتے ہیں، جنہاں دے وچوں ایک تشریح اور ایک گل یہ بھی ہے اور ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نو اپنے بندیاں دے نال اتنا پیار ہے کہ انہاں چیزاں نو خاص کر کے نہیں گا دس دیتا، بلکہ انہاں نو مبہم رکھیا ہے کہ تسی تلاش کرو، تاکہ بندہ انہاں دی تلاش دے اندر زیادہ تو زیادہ یہ میرے جناب وچ حاضر رہے، یہ میرے کول رہے، یہ دی لگن میرے نال رہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ کہندے نے کہ پیغمبر علیہ السلام ہر خطبے دے اندر، اسے بھی خطبہ پڑھتے ہیں، وہ دے اندر یہ ضرور پڑھی دا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین جڑی گفتگو ہے، بہترین جڑی بات ہے وہی ہے جڑی اللہ دی کتاب تو ثابت ہوندی ہے۔ جڑی اللہ دی کتاب تو ثابت نہیں، وہ دا کوئی وزن نہیں، وہ دا کوئی فائدہ نہیں، وہ بدعت دے اندر ہے، اللہ دے رسول دے کولوں ثابت نہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں کئی حیثیتاں سن، آپ کتاب اللہ دے شارح بھی سن، یعنی شرح آپ نے کی تھی کتاب اللہ دی، آپ شارح بھی سن۔ شارح دا مطلب ہے کہ نئے قوانین بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدا بھی سن کہ آپ دے پیچھے پیچھے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بھی سن اور قاضی بھی سن، جدہ جدہ کیتا، جدہ جدہ دسیا اسی طرح کرو گے تو پھر وہ اللہ دے ہاں وہ دا عبادت دا درجہ ہے اور پھر وہ دا وزن پینا ہے۔ اور پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال کر دیتا۔ ایک حدیث ہے ابن ابی شیبہ دے اندر اور حاکم دے اندر، اور اے حسن درجے دی یہ حدیث ہے، انسان جڑا ہے وہ اپنے طور تے بڑی آوارہ گردی کرتا ہے، صرف آوارہ گردی اخلاقیات دے اندر ہی نہیں بلکہ دینیات دے اندر اور مذہب دے اندر بھی آوارگی کرتا ہے۔ جدوں ایک چیز ثابت ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو پھر آوارگی ہے، جدوں مرضی تریا پھرے، آوارگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت نہیں۔ لہذا آوارگی اخلاق دے اندر ہوئے یا آوارگی معاشرے دے اندر ہوئے یا آوارگی مذہب دے اندر ہوئے، آوارگی ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گل سنو، اور کمال درجے دا فرمان ہے، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ۔ کوئی ایک چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی تانوں اگر جنت دے قریب کرنے والی ہے، چھوٹی تو چھوٹی چیز، شیئن یہ نکرہ ہے، چھوٹی تو چھوٹی چیز اگر کوئی ہے جڑی تانوں جنت دے قریب کر دوے،
इल्ला कद अमरतुकुम बिही, मैं ओदा तुहानू दस दिता है, मैं कोल नहीं रखिया। छोटी तो छोटी चीज़ जिहड़ी तुहानू जन्नत दे करीब कर देवे मैं तुहानू दस दिता है। वलैसा शैउन युकर्रिबुकुम इलन्नार, और छोटी तो छोटी चीज़ जिहड़ी तुहानू जहन्नम दे करीब कर दिंदी है, इल्ला नहैतुकुम अन्हु, मैं वो तो तुहानू रोक दिता है। छोटी तो छोटी चीज़ जिहड़ी तुहानू जन्नत दे करीब कर देवे वो मैं तुहानू दस दिता है, छोटी तो छोटी चीज़ जिहड़ी तुहानू जहन्नम दे करीब कर देवे जहन्नम दे वो तो मैं तुहानू रोक दिता है। हुण अपने कोलों पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीयां गल्लां नूं छड्ड के ते अपने कोलों ये तलाश करदे फिरना कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਆ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਆਨਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। अगर जन्नत के करीब करने वाली होंदी और अल्लाह को खुश करने वाली होंदी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दस दिता होना सी। जे मैं नहीं दस्या तो यदा मतलब ये है कि वो जन्नत के करीब करने वाली नहीं है, मेरे करीब करने वाली नहीं है, आवारगी है, मेरे तो बगावत है। और जेड़े फिर एक दिन रोज़े रखे जाते हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाउंदियां ने कि ये गल है सी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान दे रोज़े रखते सी, लेकिन इस गल नूं सुनन तो पहलों ये है कि इनू निसफ रमज़ान जिहड़ा अव्वल निसफ शाबान अव्वल उहदे नाल लाउणा चाहिए समझण वास्ते कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहंदियां ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात रोज़े रखते सन, इन्ने रोज़े रखते सन, सब तो ज़्यादा इस महीने च रोज़े रखते सन, और इन्ने रोज़े रखते होंदे सन कि सानू ये सीगा कि आपने हुण रोज़े छड्डने ही नहीं। और बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहदे रोज़े रखते ही नहीं सी हुंदे। उस रमज़ान की गल नहीं, इसका मतलब कई रमज़ान कई शबान ऐसे आ जाते कि सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते ही नहीं होंदे सन, तो सानू ये हुंदा सी कि आपने हुण रखने ही नहीं। मुकम्मल महीने के रोज़े रमज़ान दे ने ते अक्सर रोज़े सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शबान दे रखे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्होंने इरशाद फरमाया जा इन तसफ़ा शाबान फला तसूमू, जो शाबान दा अद आ जावे फला तसूमू तो फिर रोज़े ना रखा करो। कई लोग जड़े ने अगों पिछों रोज़े तो रखते नहीं तो आते ने यार ये रोज़ा रह ना जाए, एहतियाती रोज़ा जिन्हों कहते हैं। एहतियाती रोज़ा कोई नहीं है, चंद नज़र आ गया तो रख लो, नहीं नज़र आ गया तो गिनती पूरी कर लो 30 दी। एहतियाती रोज़े का कोई तसव्वुर नहीं है। और दूसरी गल ये है कि अल्लाह ज़ुल जलाले वल इकराम दे हाँ एक रफ़े अमाल दा सिलसिला है। बाज़ औकात ये सिलसिला जिहड़ा है ये रोज़ाना दे रोज़ाना वो सिलसिला चलता है, बाज़ औकात हफ्ते दे हफ्ते चलता है, बाज़ औकात ये सालाना चलता है। और वो की है, वो है रफ़े अमाल। अल्लाह ज़ुल जलाले वल इकराम दे हाँ जिहड़े अमाल ने उन्होंने अल्लाह ज़ुल जलाले वल इकराम दे हाँ उन्होंने पेश किया जाता है। इंसान जिहड़े चंगे या माड़े अमल करता है, रोज़ दे रोज़ भी सिलसिला चलता है। और ये है कि हफ्तावार भी ये सिलसिला चलता है, फिर सालाना भी ये सिलसिला चलता है। और नसाई शरीफ के अंदर है, मैं वो चीज़ां बयान करदा कि जिहड़ियां इहदे अंदर मौजूद ने।
الگ تو عبادت ہی نہیں ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک سسٹم ہے۔ الگ تو عبادت کا حکم جڑا وہ الگ سسٹم ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان ایسا مہینہ ہے، شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، سال بعد سال جو کچھ انہیں کیتا ہوں ترفع الاعمال الی رب العالمین، چنگے کیتے ہون یا ماڑے کیتے ہون، چھپ کے کیتے ہون یا ظاہر کیتے ہون، ترفع الاعمال الی رب العالمین۔ یہ اعمال جڑے نے سالانہ طور تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے کول پیش کیتے جاندے نے۔ اور انہاں کو پوچھا گیا سی پیغمبر علیہ السلام دے کول کہ تسی جدو شعبان آ جاندا ہے کہ بڑے روزے بڑے رکھ دے شعبان دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جواب یہ دیتا سی کہ شہر ترفع فیہ الاعمال، یہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ دے اندر رفع اعمال ہوندا ہے رب العالمین دے ہاں۔ اور اتھے یہ بھی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں لکیاں ہوں اللہ دی نگاہ دے وچوں یا میرے اعمال لکے نے۔ انسان کسے کولوں تو رک جاندہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین دے کولوں تو نہیں رکدا، لک سکدا، چھپ سکدا۔ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، ایک ایک کام جڑا ہے اللہ رب العالمین دے سامنے پیش کیتا جاندہ ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری خواہش یہ ہے کہ میری رفع اعمال ہوئے تو اس حالت دے اندر ہوئے وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں روزہ رکھیا ہوئے، روزے دی حالت دے اندر میری رفع اعمال ہوئے۔ پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہفتے دے اندر بھی اٹھائے جاندے نے جڑا اعمال نے، جمعرات نو روزے جڑے نے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ رفع اعمال ہوندا ہے۔ پھر روزانہ بھی رفع اعمال ہوندا ہے، فجر اور عصر دے ویلے، یہ روزانہ دا رفع اعمال ہے کہ فجر اور عصر ویلے رفع اعمال ہوندا ہے۔ اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، یہ فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لگیاں نے۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، یہ فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لگیاں نے، یہ بدل دے نے، عصر ویلے بدل دے نے اور دوسرا فجر ویلے بدل دے نے۔ تو انسان نو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ ان اوقات دا اہتمام کرے کہ جدو رفع اعمال اور فرشتے جڑے نے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے کول جان تے اللہ ذوالجلال والاکرام پوچھ دے نے ساڈے حال احوال، پوچھ دے نے فرشتیاں نو، پتہ ہوندا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام۔ ایک گلاں سانو اس واسطے دسیاں نے کہ بے فکر نہ ہو جاؤ تسی، مینوں پتہ ہے، اس کے باوجود میں پتہ کردا تہاڈیاں گواہیاں کٹھیاں کردا جنہاں فرشتیاں نے تہاڈے چ رات گزاری ہوندی ہے۔ وہ جدو سویرے میرے کو آندے ہیں تو میں پوچھدا این کداں رات گزاری ہے، اور جڑوں عصر ویلے جاندے نے میں انہوں نے پوچھدا ہے کہ انہوں نے دن کداں گزاریا ہے۔ تو جدو نیک لوگ ہون تے سویر والے فرشتے آندے نے کہ اتیناہم وہم یصلون، اسی انہاں دے کولوں ایتھے آئے ہیں وہم یصلون، وہ نماز پڑھ دے سی، اور عصر ویلے کہندے نے کہ اسی آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ دے سی۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں نے اس دے اتے گواہ بناؤندے نے کہ انہاں دے بارے چ تسی آکھیا سی نا کہ انہاں نے فتنہ فساد بڑا کرنا ہے، تو ہن تسی اقرار کرو اپنی زبان تو کہ آئے بھی تے نماز پڑھ دے سن، گئے بھی تے نماز پڑھ دے سن۔ اور پھر یہ ہے کہ شعبان دے بارے چ
ایک چیز آتی ہے وہ بھی میں دس دینا تمہوں کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من الشعبان، اللہ ذوالجلال والاکرام لیلۃ النصف من شعبان، جدوں شعبان دا لیلۃ النصف من شعبان یعنی 15 شعبان نو اللہ ذوالجلال والاکرام کی کردے نے؟ وہ خلق خدا دے بارے چ اطلاع لیندے نے، ویکھدے نے خلق خدا نو، فیغفر لجمیع خلقہ، تے اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اپنی ساری مخلوق نو بخش دیندے نے، الا لمشرکن او مشاہن، سوائے دو بندیاں دو، ایک تو یہ ہے کہ جڑا مشرک ہوئے یہ پوری زندگی دے اتنے حاوی ہے، شرک نے ایک منٹ تے نہیں کرنا ہوں، یعنی وہ پوری زندگی شرک دے اندر ہے۔ مشاہنین یا یہ ہے ایک روایت چاہتا ہے کہ اہل الحقد، کہ انہوں بھی رکھ چھڑ دیتا جاندہ جڑا مشرک ہے، اور انہوں بھی رہن دیتا جاندہ ہے جڑا دے دلان دے اندر آپس دے اندر ناراضگی ہے، دل دے اندر بھری ہوئی ہے، اور آکھا جاندہ ہے کہ انہوں رہن دیو، انہاں والا میں پھر ویکھاں گا، ادوں ویکھاں گا جدوں انہاں دا دل ایک دوسرے دے بارے صاف ہو جائے، اور انہاں دا جڑا ظاہر ہے اور باطن ہے وہ شرک تو پاک ہو جائے گا، انہاں والا میں پھر ویکھاں گا۔ لیکن یہ جڑی ہے یہ تے دے نال خاص نہیں ہے، جڑی اے روایت ہے یہ طبرانی دی روایت ہے، یہ دے نال خاص نہیں ہے 15 رمضان دے نال، یہ تے اللہ ذوالجلال والاکرام ہر رات اس طرح کر دینے، اللہ ذوالجلال والاکرام 15 رمضان اپنا شبان ہوئے یا غیر شبان ہوئے، رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے، رجب ہوئے، کوئی مہینہ ہوئے، یہ رحمتہ اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں ہر رات برس دیاں نے، اللہ ذوالجلال والاکرام قریب آ جاندے نے، قریب تو اگے قریب ہے، اور قریب آ جاندے نے، اور انہوں نے پھر ویکھدے نے خلق خدا نو کہ یہ آدمی کس حد تک یہ ساڈے نزدیک ہے، تے پھر انہوں دے وچ یہ ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ ذوالجلال والاکرام ہر رات، یہ شبان دے نال تے خاص ہی نہ رہی، ہر رات اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان دنیا تے آ جاندے نے، ہین یبقى ثلث اللیل الاخر، جدوں ہر رات دا 1/3 حصہ آخری رہ جاندہ ہے، بڑی مٹھی نیند آتی ہے اس ویلے خواہشات انہاں دا آپس دے اندر تصادم ہوندا ہے، آدمی آندا ہے سو جا سو جا سو جا، ابلیس بھی جڑا آ کے تے او نال لمبا پہ جاندہ ہے، تے سرگوشیاں کردا ہے کہ لمبی رات پئی ہے، فلانا جڑا رات جاگ دے رہے ہیں، اینا دنہ بعد اے ہوا ہے آرام دا موقع ملے، سو جا پھر پڑھ لیں گے۔ اور اس کو علاوہ ویسے بھی انسان دے اتے نیند دا غلبہ زیادہ ہوندہ ہے جدو رات دا تیسرا پیر ہوندہ ہے، تو اس سے تیسرے پیر کی اللہ ذوالجلال والاکرام آ جاندے نے، وہ بھی جاندے نے میں یدونی فاستجیب لہو، ارے کوئی ہے دعا کرنا رہا فاستجیب لہو، میں وہ دی دعا قبول کروں گا، میں یسالونی فوتی، کوئی ہے سوالی میں دیواں گا، اٹھ کے سفر کر کے درباراں تے جانا تے پیراں دے کول جانا، ایتھے تے اللہ ذوالجلال والاکرام تیرے بستر دے کول آ گئے نے، اٹھ میں تیری مندا ہے، اٹھ میں تینوں دینا ہے، من یستغفرنی فاغفر لہو، اٹھ تو بڑے گناہ کیتے نے تے مایوس نہ ہو، اٹھ کے وضو کر کے تے میرے کو آ کے ایک دفعہ کہہ دے استغفر اللہ،
تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ اور مسلم دی روایت دے اندر ہے فلا یزال و کذالک حتی یزی الفجر، اللہ ذوالجلال والاکرام اس طرح آوازاں مار دے رہندے نے۔ ایک کہہ لو کہ رحمان اور خواہشات دی ایک جنگ ہے، اور یہ جاری رہندی حتی یزی الفجر، حتیٰ کہ جیڑی سفیدی دی روشنی ہے، فجر دی روشنی ہے، وہ نمودار نہیں ہو جاندی۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام جڑا کو کرما والا اٹھ کھلوے تے ٹھیک ہے، نہیں کو تے پھر تو اپنی مرضی کر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے چاہندہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے چاہندہ ہے کہ اتھے بھی بندے نو ضرورت ہے تھوڑا جا غور کرن دی اور فکر کرن دی کہ اسی اخلاقیات دے طور تے کتھے چلے گئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اے حدیث صحیح ہے، لیکن بنو بکر دیا بکریاں دے نال ادا تعلق کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گل سن تو پہلوں یہ بھی میں تواڈے سامنے کچھ رکھ دواں گلاں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ کہندے نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب فی حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یہ کہہ لو جدوں آخری سانس سن پیغمبر علیہ السلام، انہاں لوکاں واسطے تے آخری سانس ہی نا، جنہاں نے بعد پیغمبر علیہ السلام دے نال نہ ملاقات کیتی تے نہ امکان سے، اس موقع تے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، میں تانوں یہ آنا ہے کہ عورتاں دے بارے تے اللہ کولوں ڈردے رہا کرو۔ کس طرح ڈردے رہنا ہے؟ انہاں نوں باہر نہ کڈیا کرو، انہاں نوں ناچ نہ نچایا کرو، انہاں دے چہرے دی حفاظت کرو، انہاں دی آواز دی حفاظت کرو۔ اتقوا اللہ فی النساء، انہاں نوں ایویں نہ ماریا کٹیا کرو۔ فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، تسی اللہ دی امانت سمجھ کے، اللہ دی امانت ہے، تسی انہاں نوں اپنے کول لیا ہے۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور انہاں دے اعضاء جڑے نے بکلمۃ اللہ، اللہ دا نام لے کے تسی انہاں نوں حلال کیتا ہے۔ صرف روٹی بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاندے، بلکہ یہ ہے کہ انہاں نوں بھی تسی حلال جڑا ہے اللہ دا نام لے کے کیتا ہے اپنے واسطے۔ فَإِنَّا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِيَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا، انہاں دے اوتے حق یہ بندا ہے کہ تواڈے گھر کوئی نہ آوے۔ میں مختصر گل کرنی ہے، شارحین کرام کہندے نے کہ احدہ دا لفظ ایتھے استعمال ہویا ہے، ایتھے محرم ہوئے یا غیر محرم ہوئے او نہ آوے، ایتھوں تک کہ اگر باپ نوں پسند نہیں کردا آدمی کہ میرے گھر آوے تو اپنے باپ نوں بھی کہہ سکتی ہے کہ تو میرے گھر نہ آیا کر، اپنے جڑے بھرا انہاں نوں بھی کہہ سکتا ہے۔ اور میں مزیدار تانوں گل یہ دساں کہ بعض علماء کرام نے یہ آکھیا ہے، شاید تسی حیران ہوئے ہو، انہاں یہ آکھیا ہے کہ قرآن دے اندر تے نہ حدیث دے اندر یہ نہ چاچیاں دا ذکر ہے تے نہ مامیاں دا ذکر ہے کہ تواڈے گھر آ سکدے نے۔ مامے چاچے بھی انہوں نے آکھا نہ آیا کر، اور انہوں نے کمال کر دیتی، انہوں نے آکھا کہ مامے چاچیاں نوں تاں اجازت نہیں کہ تواڈیاں بیٹیاں دیاں گلاں جا کے اپنے منیاں کو کرنگے، اور یہ نال بھی حد تک عزت ہے کہ جوان اولاد دے کول جا کے گلاں کرن۔ بہرحال اگلے پاسے میں آ جانے۔
اللہ یوتین فرشکم احدا تکرہونہو، جنہوں تسی پسند نہیں کر دے تواڈے گھر نہیں آ سکتا، تکرہونہو۔ ویسے تو کئی بڑھیاں بھی اداں دی ہوندیاں نے، انہاں دے بندے چ بھی انہاں دے بارے چ بھی بندہ سوچ دے اے نہ ہی گھر آیا کرے تے ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں ایک پھیرا لاؤنا ہوندا ہے تے اگاں سارے رشتہ داراں نوں لا کے چلیاں جاندیاں، وہ پھر بندہ بجاؤن چ رہندا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامہ، ایک بہت بڑی امانت ہے اللہ دے ہاں قیامت والے دن، کہ یفضی الرجل الی امرأتہ وتحظی الیہ، آدمی رات نو اپنی بیوی کو جاندا ہے تو وہ دے کول آوندی ہے، ثم ینشر سرہا، پھر سویرے اٹھ کے بکوا کردا ہے کہ اسی رات آپس دے اندر جڑا ہے اسی وظیفہ زوجیت ادا کیتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ لگنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع، یا اللہ میں پناہ مانگدا ہے بھوک دے کولوں، مر گئی امت مسلمہ بھوک دے ہتھوں۔ اے جاندے جاندے جڑے نے ایک قبر ہے جی کوئی ہور قلعہ ٹھوک کے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع، یا اللہ میں بھوک کو پناہ مانگنا، اے بندے نو پیس کے رکھ دیندی ہے بھوک جڑی۔ وَأَعُوذُ بِكَ فِي الْخِيَانَةِ، یا اللہ میں خیانت تو بھی پناہ مانگنا ہے، فَإِنَّ بِئْسَ الْبِطَانَةُ، خیانت اے بڑا بدترین راز ہے جڑا انسان دے نال لگا رہندا، انسان نو بعض اوقات پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں خیانت کردا ہے۔ کسی نے آکھا کہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے، تباہی کی ضمانت ہو رہی ہے، ساڈے حالات اس طرح دے نے، مذہب دے اندر بھی اسی طرح ہے، شبان دے روزیاں دے اندر بھی اسی طرح ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا جڑا مذہب تے دین ساڈے کول آیا سی، اے ہے نا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه ظلوم جہولا۔ شارحین کرام نے یہ تشریحاں کیتیاں نے، لیکن کوئی تشریح میں اپنی گل کردا ہے میرے واسطے قابل اطمینان نہیں ٹھہری سوائے ایک تشریح دیوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے زمیناں تے آسماناں تے پہاڑاں نو امانت دیتی کہ اے کام تساں کرنا ہے، فابین ان یحملنها، وہ اپنے وظیفے تے لگے رہے، انہاں اپنے ذمے کوئی بقایا نہیں رہن دیتا۔ فابین ان یحملنها دا مطلب ہے کہ انہاں دے ذمے کوئی بقایا نہیں رہ گیا، دیانتداری دے نال انہاں نے ادا کیتا۔ وحملها الانسان، انسان جیڑا ہے انہوں ایک امانت دیتی سی، لیکن انہیں جیڑا ہے وحملها الانسان، انسان نو دیتی، وحملها یہ ذمے کچھ بقایا جات رہ گئے،